السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے 7واں پارہ کافی 3-4 دن پہلے جو ہے نا 7واں 8واں 9واں 10واں جو ہے پارہ پڑھا ترجمے کے ساتھ، اور جس کی سمجھ تو آپ کو پتہ اس قرآن پاک کے ایک ایک آیت سے جو ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کسی معلومہ کے بغیر جو ہے ترجمہ پڑھا، اس سے جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے اس کو ہائی لائٹنگ کر لی اور میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 3-4 دنوں سے میں اس طرح سے ویڈیو پوسٹ نہیں کری تھی، گھر میں تو اسی مصروفیات ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے رمضان المبارک ہے اور کچھ میری نند تھی انہوں نے لندن جانا تھا، اس وجہ سے وہ لندن جانے کی وجہ سے تھوڑی سی تیاریاں وغیرہ یہ وہ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ویڈیو پوسٹ نہیں کی۔ خیر اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ ہے، اس کی آیت جو ہے 78 ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ 7واں پارہ ہے، اس کی آیت 78 ہے۔ ترجمہ: اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں یا انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرانا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم کہیں پاک کی جو 78 آیت ہے اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی پہ۔ جیسے ہم لوگ بعض ٹائم جلد بازی میں آ کے جو ہے نا قسم کھا لیتے ہیں بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ جو ہے کیا اگر وہ غلط فہمی میں ہوگی اور آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے اگر آپ نے وہ قسم پوری نہیں کی جو بہت بڑی کھائی ہے، 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، اپنے گھر والوں کو یا پھر اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے، انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرانا، یا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھنا۔ تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں یعنی کہ آپ جو اپنی قسم کھاتے ہو پہلی بات تو اس کو پورا کرو، اگر آپ وہ پورا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے شرطیں بتا دی ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر جو آپ خود کپڑے پہنتے ہو وہ دے دینا، یا اس کے علاوہ جو ہے نا نہیں کر سکتے 3 دن کے روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے جو ہے نا ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ 90 آیت ہے جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی، وہ 89 تھی، سوری۔ ترجمہ: شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہے شیطانی کا کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں ناپاک کام کون کون سے، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے کا کام شیطانی کا کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے۔ فلاح پاؤ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دکھائیں گے اگر آپ میں کیا کیا نہیں پائی جائے گی۔ شراب سے بچو، جوے سے اور بت پرستی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور 7ویں پارے کی آیت ہے 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ قرآن پاک کی آیت ہے 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ قرآن پاک کی 7ویں پارے کی 93 آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈرے اور ایمان رکھے اور نیکیاں کرے، پھر ڈرے اور ایمان رکھے، پھر ڈرے اور نیک رہیں، تو اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس قرآن پاک میں جو ہے 7ویں پارے کی یہ جو آیت ہے یہ واقعی میرے دل کو ڈائریکٹ لگی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس نے نیک کام کیا اور پھر ڈرا، پھر نیک کام کیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان نیکوکاروں کو اپنا دوست رکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے قرآن پاک کی، تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بات ہم اپنے سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ٹھیک ہے، نیک کام کیے اور ان
پر کچھ گناہ نہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ کون سا؟ انہوں نے جب ڈرے اور پھر ایمان رکھے اور نیک کام کرے، پھر ڈرے ایمان رکھے، پھر ڈرے اور پھر نیک کام کرے۔ جیسے ہم اپنے نفس کو بابر کنٹرول کرتے ہیں رمضان المبارک میں، یار میوزک نہیں لگانا، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی غلط چیز کی طرف نہیں دیکھنا، کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس نظر سے نہیں دیکھنا جو اپنے ہم خاوند یا اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں حق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم اپنی زبان کا کنٹرول رکھتے ہیں، کسی کے آگے جو ہے بدتمیزی اسپیشل اپنے پیرنٹس کے آگے نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے یار روزہ ہے، نہیں تو آج کل تو یوتھ توبہ استغفر اللہ بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا، اس کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جا رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں قرآن پاک میں واضح طور پر ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو غلط کاموں سے بچتے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تنہائی میں بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو میں کیا کروں گا، دوست بنا کے رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنا دی ہوئی ہے، ڈرے پھر نیک کام کیے تو میں ان کو کیا کروں گا، اپنا دوست رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا دوست کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں دوست رکھیں گے اگر ہم جو ہے نا نیکی کا کام کرتے رہیں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام مکیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے اس میں اس کی آیت ہے تیسری آیت، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بے شک جو ہے کیا خالق مالک ہے جس نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، تمہارے کام جانتا ہے جو آپ سب کے سامنے کرتے ہو، جو چھپ کے کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پہ اپنے بندے کو بتا رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے ہر کام کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے تنہائیوں میں بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہو، خوش ہو۔ پھر 7ویں پارے کی جو آیت ہے، 16ویں آیت ہے، کل انی، سورۃ الانعام کی، کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ 15ویں آیت 7ویں پارے کی سورۃ الانعام، تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے تو ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ کہ جب ہم لوگ بالکل، ہمیں پتہ ہے اللہ معاف کرے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ نہ کرے قیامت والے دن کیا ہو کہ ہمارے ترازو جو ہے نیکیوں کا کم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اسی آیت میں کہ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ کہ یعنی کہ اب ہم لوگ پورے حقدار ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہمارے پہ عذاب نازل ہو، لیکن ہماری دنیا میں کوئی ایسی نیکی جو کام کر گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے بھی غفور الرحیم ہے، اس نیکی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا تو یہی کیا ہے، ہمارے لیے کھلی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، پہلے انہوں نے کیا کہا، تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ نافرمانی تو ہم پورا دن کتنی زیادہ کرتے رہتے ہیں نا، لیکن اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور یہی کھلی کیا ہے، کامیابی ہے۔ اس کے بعد یہ 7ویں پارے کی آیت ہے، 7ویں پارے کی ایک اور آیت ہے سورۃ الانعام کی 17ویں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی برائی پہنچائے، یعنی کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی بیڈ مینرز ہے، تو شاید میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات چاہتی ہے کہ وہ ہو آپ کے اندر، شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ایسی بات بری لگے کہ وہ آپ کو چاہتے ہی نہیں کہ وہ آپ گائیڈ لائن کی طرف آئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی اچھے راستے کی طرف نکال رہا ہے یا کوئی اچھا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی دل کر رہا ہے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، تو آپ بہت بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ آپ جو ہے نا نیکی کا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جو ہے نا غلط کام سے بچنے کی اور بڑائی والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائیوں کے کام میں جو ہے نا ہمیں آگے کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کی 7ویں پارے کی ایک اور آیت ہے جو میں نے ہائی لائٹنگ کی ہوئی تھی،
قرآن پاک کی جو ہے سورۃ الانعام کی آیت ہے 67، لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور عنقریب جان جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا کیا ہے، ایک مقرر وقت ہے اور عنقریب جان جاؤ گے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار ہماری قسمت ہی بڑی خراب ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، عنقریب آپ جان جاؤ گے۔ اور واقعی میں پھر ہمیں جب وہ کوئی چیز ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اچھے ٹائم پہ ہمیں ملی ہے، اگر ہمیں پہلے مل جاتی شاید میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی۔ تو آپ لوگ کبھی زندگی میں اپنے، اگر آپ کو ٹائم ملے اپنی مصروفیات سوشل میڈیا سے نکل کے، تھوڑا سا باقی دنیا کے کاموں سے نکل کے ذرا اپنے آپ کو ٹائم دے دیجیے گا اور دیکھیے گا کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے۔ وہ چیز جو ہم پہلے چاہتے تھے ہمیں نہیں ملی، بعد میں مل گئی، تو کیا زیادہ بیسٹ نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اس آیت کا نمبر 70، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کو کوئی دور حمایتی ہو نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اسے نہ لے جائے۔ یہ ہے وہ جو اپنے کیے پہ پکڑے گئے، انہیں پینے کا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بدلا ان کے کفر کا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو واضح طور پر، اس جو آیت میں 70 آیت ہے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام کی، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے کو کیا کہہ رہے ہیں، اور چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اپنے دین کا ہنسی کھیل بنا لیا۔ ہنسی کھیل سے مراد یہ کہ ہم کافی زیادہ جو ہے نا اتنے ہم فرض کام نہیں کریں گے، فرضی جتنا ہم دین کو لے کے بیٹھ کے پکڑ لیں گے، یہ جی نے یہ فرقہ یہ ہے، اس فرقے میں یہ بات ہے، اس فرقے میں یہ بات ہے۔ ٹائم ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی کا، اور پھر بھی ہم اس میں اتنے زیادہ تبصرے ڈسکشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، ٹھیک ہے، سرچ کرنا چاہیے، اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہیے، بٹ یہ نہیں کہ سارا دن ساری رات ہے صرف اس دین کے بارے میں جو ہے نا اس کو غلط کہنا، اس کو غلط کرنا، اس پہ امپلیمنٹیشن کا کام بھی ہمارے ذمہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فردر اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، کنہیں، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنٹ جان دی ہے نا آپ کو اور مجھے، وہ کہیں پکڑی نہ جائے۔ قرآن سے نصیحت دو کہ کیا کوئی اپنے کیے پہ پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا اس کو کوئی دور، اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی، اور نہ اس کو کوئی حمایت کرنے والا ہوگا نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ اگر اپنے عوض سارے بدلے دے دے تو اسے نہ لیے جائیں، اور وہ سارا کہہ دے کہ میں نے تو یہ بھی کیا لیکن اسے اس کا بدلے لے لیے، لیکن اسے پھر بھی جو ہے نا کہیں جو ہے نا غلطی ہو جائے گی۔ غلطی سے مراد یہ کہ وہ اس کا احسان نہیں بھلا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اپنے جو ہے نا اپنا دین فل اسٹرانگ رکھیں، اپنا مطلب کہ ایمان اسٹرانگ رکھیں، مضبوط رکھیں۔ ٹھیک ہے قرآن پاک دین کے بارے میں جانیں، لیکن یہ کہ نہیں کہ دن رات بس اسی کے بارے میں بولتے رہیں۔ لیکن یہ آیت واضح طور پہ کافر کے لیے ہے، کفار کے لیے یہ ہے جو اپنے کیے پہ پکڑے جائیں انہیں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے کفر کا۔ ٹھیک ہے، جو کفار ہیں ان کے لیے، جس نے کیا اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں یہ لاسٹ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے تیسرے چوتھے پارے میں یہ میں نے بات پڑھی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، پھر دوبارہ سے 7ویں پارے میں آ گئی۔ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے 74، 7ویں پارے کی سورۃ الانعام، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا، وہ جیسے مرضی دوں، اور اگر میں چاہوں تو وہ ہدایت پھر کبھی ہدایت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑا رول جو ہے اس میں پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کے بھیج دیتا ہے، تو یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ بندہ جو ہے نا میری طرف آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی 7ویں پارے کی آیت ہے 94،
92 سوری بالآخرات یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. ترجمہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، ہر جگہ پڑھا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ، زیادہ تر اس پہ یہی مینشن ہوا. اور اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت سے مراد کیا؟ ہم بڑے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، پتہ چلتا نہیں پڑھ کیا رہے ہیں. تو حفاظت کرنی ہے اپنے نماز کی. ایک تو پہلے تو نماز کا پابند ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، جلدی نماز نہیں پڑھنی، دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہونے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے. نماز جو ہے بلکہ میں بھی بڑی جلدی پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوشش کریں گے نماز جو ہے آہستہ پڑھیں، کیونکہ